صفحہ نمبر 365، صفحہ نمبر 365، سورہ روم مکیہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات ان کا علم اللہ کو معلوم ہے، لیکن آپ ہمیں یہ ایک لفظ نہیں ہے الف لام، یہ 3 حرف ہیں، اور ہر حرف کے اوپر اللہ 10 لکھ دیتا ہے، اور 10 کو بڑھا کر 700 دے جاتا ہے۔ الف لام میم 3 حرف ہیں۔ غلبت الروم، مغلوب ہو گئے روم والے، روم والے شکست کھا گئے۔ فی میں ادنا، قریب، الارض، زمین میں، یعنی قریب کی زمین میں، عرب کے جو بالکل نزدیک قریب تھی، شام والے اور فلسطین کا علاقہ اور ایشیائی کوچوں کا علاقہ، سب جو نزدیک علاقے تھے، وہاں پر جو عرب کے بالکل نزدیک تھے، وہاں پر روم والے شکست کھا گئے، روم کو شکست ہو گئی قریب کی زمین میں۔ وہم، اور وہ، من بعد غلبہم، اپنی شکست کے بعد، سیغلبون، ان قریب وہ غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین، چند ہی سال میں، بضع کہتے ہیں 3 سے لے کر 9 سال تک کی مدت کو۔ فی بضع سنین، قریب چند سالوں میں، للہ الامر، اللہ کا حکم ہوگا، من قبل، اس سے پہلے بھی، ومن بعد، اس کے بعد بھی، شکست کے پہلے بھی، شکست کے بعد بھی اللہ کا حکم چلے گا۔ وَيَوْمَئِذٍ، اور جب ان کو فتح ہوگی روم والوں کو، اس دن، یفرح المومنون، مومن بہت خوش ہوں گے، یفرح، خوش ہوں گے، المومنون، مومن، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر، وہ مدد کرتا ہے، من یشاء، جس کی وہ چاہتا ہے، وَهُوَ، اور وہ، العزیز، غالب، الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ، نہیں خلاف کرتا اللہ تعالیٰ وعدہ، اپنے وعدے کے، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے، یعلمون، وہ جانتے ہیں، ظاہراً، ظاہر کو، من الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وہم، اور وہ، عن الآخرات، آخرت کے بارے میں، ہم غافلون، وہ غافل ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ روم جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد یہ بشارتیں، یہ سورہ روم نازل ہوئی، اور اس کے اندر 2 بشارتیں تھیں مسلمانوں کے لیے، کہ ایک تو جب روم اور ایران کی جنگ لگی ہوئی تھی، ایک وہ بشارت دی گئی کہ روم والوں کو اللہ فتح دے گا، دوسری مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی فتح دے گا، کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اب روم اور فارس، یہ روم اور ایران اس وقت کی 2 سپر پاور تھی، دونوں، اور دونوں تقریباً 570 ہجری میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی، 610 میں آپ کو نبوت ملی، عیسوی میں 570 عیسوی میں، 602 عیسوی سے لے کر 614 عیسوی تک روم اور ایران کی جنگ رہی۔ اور شروع میں جب شروع کے اندر جب جنگ تھی ان کی، اور روم والے جو تھے نا، بتانے والی بات ہے کہ روم جو والے تھے، یہ تھے عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، اور یہ اہل کتاب بھی تھے اور آخرت پر یقین رکھتے تھے، اور مسلمان بھی اہل کتاب تھے، آخرت پر یقین رکھتے تھے، اور مسلمان اور روم والے بہت قریب تھے آپس میں دین کے اعتبار سے۔ مسلمان چاہتے تھے روم والوں کو اللہ فتح دے، اور جو ایران والے تھے وہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، 2 خداؤں کی پوجا کرتے تھے، اور ان کا آخرت میں یقین نہ تھا۔ اور جو مکہ کے مشرک تھے وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کا بھی آخرت میں یقین نہ تھا۔ اس لیے مکہ کے مشرک اور ایران والے، یہ آپس کے اندر ان کی بہت ایک دوسرے ہمدردیاں، ایک دوسرے ساتھ تھی، اور مسلمان چاہتے روم والے فتح ہو جائیں۔ دونوں کی آپس کے جنگ تھی، دونوں سپر پاور تھی، دونوں جب لڑتے تھے تو مسلمان چاہتے تھے وہ فتح ہو جائیں، اور جب وہ قریش کہتے تھے کہ ایران والے ان کو کامیابی مل جائے۔ لیکن وہ جو ایران والے تھے، انہوں نے اپنے ایران والوں نے روم والوں پر فتح حاصل کی، انہوں نے اس کے سب علاقوں کو جو اپنے قبضے میں کر لیا، فلسطین کو، شام کو، دوسرے علاقوں کو، اور جو ہرکل تھا ان کا بادشاہ روم کا، اس کو قسطنطنیہ تک محدود کر دیا گیا، اور جو فلسطین کا جو بیت المقدس تھا وہاں پر ان کی صلیب تھی، اس کو بھی جو ایرانی وہ لے کر چلے گئے، اور ان کا ایک نام ہوگا جی روم، ایران نے روم کو اپنا زیر کر دیا، ایران والے کامیاب ہو گئے، فاتح ہو گئے،
اور جو مشرکین مکہ تھے جب ان کو پتہ چلا کہ ایران والے کامیاب، انہوں نے بڑی خوشیاں منائی، وہ بڑے خوش ہوئے۔ مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا کہ روم والے اپنا شکست کھا گئے اور ایران والے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی ان کو مل گئی ایران والوں کو، تو وہ ان کو تانا دیا کرتے تھے جیسے ایران نے تم کو روم والوں کو شکست دے دی ہے، ان کو ذلیل و خوار کیا ہے، ایک وقت آئے گا ہم بھی تم کو شکست دیں گے اور تم کو مکہ سے نکال دیں گے۔ انہی ایام کے اندر جب یہ کشمکش چل رہی تھی، جنگ تھی، روم ایران کا پلہ بھاری ہو گیا، روم والے ہر جگہ شکست کھا گئے اور ہرکل جو تھا قصت دنیا تک محدود ہو گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی آیات اتاری اپنے نبی پر کہ روم والے ان قریب غالب آ جائیں گے۔ جب یہ آیتیں اتری، ابو بکر صدیق نے جا کر سنائی قریشان مکہ کو، وہ کہنے لگے عجیب معاملہ کہ ادھر ان کو مار پڑ رہی ہے، ادھر تم کو مار پڑ رہی ہے، اور تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ تھا اللہ کے نبی کا معجزہ جو آپ کی بشارتیں تھی، جو آپ نے بتلائی تھی، آپ کی حقانیت اور آپ کا سچا آپ کے پیغمبر ہونے کی دلیل تھی۔ آپ نے بتایا روم والوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ ابو بکر نے جا کر آیتیں سنائی کہ اللہ روم والوں کو عنقریب کامیابی دے گا۔ وہ مذاق کرنے لگے ابو بکر کا، یہ روم کیسے تم باتیں کر رہے ہو، اور روم والے تو چھپ گئے جا کر، ایران والوں نے ان کو شکست دے دی، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ابی بن خلف اور ابو بکر میں تکرار ہو گئی۔ ابو بکر سے کہنے لگے ایسا کرتے ہیں کہ شرط لگا لیتے ہیں، تب شرط لگانا جائز تھا، منع نہیں تھا کہ شرط لگا لیتے ہیں۔ شرط لگی، ابو بکر کا 10 اونٹ تجھے میں دوں گا، 3 سال کی مدت طے کر لیتے ہیں، اگر روم نے فتح حاصل نہ کی تو 10 اونٹ مجھ سے لے لینا، اگر نہ ایران والے کامیاب دوبارہ ہو گئے، روم والے فتح یاب نہ ہوئے تو 10 اونٹ جو میں تم کو دے دوں گا۔ شرط آپس میں لگ گئی۔ ابو بکر اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے وسلم میں نے ایسے ابی بن خلف سے شرط لگ گئی ہے میری کہ روم والوں کو اللہ کامیابی دے گا جیسے آپ نے بتلایا ہے، تو میں نے شرط لگا لی 10 اونٹ ہوگی۔ آپ نے میں ابو بکر میں نے تجھے کب کہا 3 سال کا؟ 3 سال کا میں نے کہا جو 20 آتا ہے یہ 9 سال تک آتا ہے یا 7 سال تک آتا ہے، تم ایسا کرو جا کر اپنی شرط کو بڑھا دو، 10 سے 100 اونٹ کر دو اور سال بھی بڑھا دو، 7 سے 9 سال کر دو۔ ابو بکر سے پھر گئے تو ابی بن خلف کہنے لگا بھی کیا کوئی ارادہ بدل گیا؟ ارادہ نہیں بدلا، میں نے اب شرط اپنی بڑھا دی ہے، اب کی بار میں 100 اونٹ تجھے دوں گا اگر ایران والے فتح ہو گئے، لیکن مدت ہوگی 9 سال یا 7 سال، اتنی مدت ہو، ٹھیک ہے، مدت طے ہو گئی۔ اور پھر کچھ دیر بعد روم والوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ استقامت دی، ہرکل کو، وہ نکلا وہاں سے اپنی فوج دوبارہ لے کر منظم کر اور اس نے ایرانیوں کو شکست دیتا اور ان کے جو آتش کدہ تھا اس کو اس نے بجھا دیا اور ایران کو شکست دے دی، اور اس کے بعد روم والے کامیاب ہو گئے۔ یہ سن 624 عیسوی کا یہ یعنی واقعہ ہے جب فتح ہوئی۔ اسی دن بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، یعنی دوہری خوشی ملی مسلمانوں کو، ادھر روم والوں نے ایران کو شکست دے دی اور ادھر مسلمانوں نے بدر کے میدان کے اندر کافروں کو شکست دے دی۔ وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ سب معاملات ہوئے۔ الف لام میم غلبت الروم، روم والے شکست یعنی مغلوب ہو گئے، روم والے فی ادنى الارض قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ اور ہم نے دیکھا جیسے بتلایا گیا، اللہ کے نبی نے وہ بشارت سنائی کہ ایسا کام ہوگا اور ویسے ہی ہوا، اور پھر روم والے غالب آ گئے۔ فی بضع سنین چند سالوں میں، للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کا حکم چلتا ہے بعد پہلے بھی اللہ حکم تھا، اگر ایران والے اللہ کی مرضی تھی کامیاب، لیکن پھر اللہ کا حکم بعد میں ہوا کہ روم کو اللہ نے فتح دے دی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن خوش ہوں گے۔ مومن خوشی کی دن تھا، بن کے بدر میں فتح، ادھر روم میں فتح اللہ نے دے دی۔ بنصر اللہ کی مدد کے ساتھ، ینصر من یشاء، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اللہ جس کی چاہے مدد کرے جب چاہے۔ بنصر اللہ یعنی یہ کامیابیاں اللہ کی مدد کے سوا نہیں ہو سکتی، اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ غالب ہے، رحم کرنے والا ہے، جو چاہتا ہے، جو اس کا دل کرتا ہے ویسے وہ کرتا ہے۔ وعد اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اصل یہ بات ہے، اصل جو بات بتلانے والی اس میں یہ تھا، ایک تو وعدہ کر لینا
انسان نے وعدہ کیا. اللہ کہتا ہے میں وعدے کرتا ہوں, جنت بھی ہے, میری نعمتیں بھی ہیں, میری رحمتیں بھی ہیں, جو کہو جو چاہو گے وہ ویسے ہوگا, اور میں جو باتیں تمہیں کر رہا ہوں ایسے ہو کرے گا. اللہ اپنا وعدہ کر رہا ہے, تم دنیا میری مانو, میں آخرت میں تمہاری مانوں گا. اللہ وعدہ کرتا ہے. پھر اللہ اس کے بعد اللہ کہتا ہے میں اپنے وعدے کے لا یخلف اللہ وعدہ, میں اپنے وعدے کے خلاف ہی نہیں کرتا. وعدہ کیا, پھر اوپر اللہ نے پھر کہا کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, جو اللہ نے وعدہ کے پورا کرے گا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, اور لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں, وہ اللہ کے وعدے کو انہیں یقین نہیں آ رہا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تم میرے بن جاؤ تو تب میں تمہارا بن جاؤں گا. وہ لوگوں کی اکثریت اس چیز کو مانتی نہیں ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات دنیا, وہ دنیا کی جو ظاہر ہے نا اس کو دیکھتے ہیں, یہ دولت, یہ مکان, یہ دوسرے ایسو عشر جو وہ کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. اس کے پیچھے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے, کیا معاملہ ہونے والا ہے, اس کو بھول گئے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ, اور وہ آخرت سے غفلت میں ہیں. یعنی جو آخرت ہے, دنیا میں اتنے مغن ہو گئے, ظاہری اسباب جو ہیں, دنیا کی رونق, دنیا کی جو کچھ چل رہا ہے دنیا کے اندر, اتنے مغن ہو گئے کہ اللہ کو ہی بھول گئے, اور فرمایا آخرت سے غافل ہو گئے. اور اس غفلت کی بنا کے اوپر پھر ان کا جو انجام ہوگا, جو ان کو سزا ملے گی, وہ ہم بار بار پڑھتے چلا رہے ہیں. اللہ تنبیہ فرماتے ہیں کہ میرے عذاب سے بچ جاؤ, میرا عذاب بہت سخت ہے. یعنی یہ چیزیں بتلائی جا رہی ہیں کہ سورہ روم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بتلائی کہ روم والوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی, اور پھر یہ رہتی دنیا تک ایک پیغام تھا کہ میرا نبی سچا ہے, جو وہ بات کرتا ہے, جو اس نے کہہ دیا ویسے ہی ہوتا ہے. وہ لوگوں کو گواہ بنا دیا, جیسے آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے نا, آپ نے لوگوں کو بتایا تھا تم گواہ ہے نا اس بات کے اوپر, مکر نہ جانا, چاند ہوا. بخاری شریف حدیث ہے, وہ الفاظ ہیں آپ کے, دیکھو یہ چاند 2 ٹکڑے, ایک اوپر گر پڑا جا کر, اور ایک دیکھو وہ گر رہا ہے, یہ تم اس کے اوپر گواہ نا, آپ نے لوگوں کو گواہ بنایا تھا. اور یہ بھی گواہی ہے اللہ کے نبی کی قیامت تک کہ میرا نبی جو کہتا ہے ویسے ہوتا ہے. وہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, وہ میرے کہنے کے بغیر کچھ بولتے نہیں. اچھا یہ ایک چیز سننے والی, ایک سمجھنے والی ہے, نبی کا کہنا, یعنی میرا نبی نہیں بولتا جو میں کہتا ہوں, میں وہی کرتا بولتا ہوں. کیا جو آپ کی دوسری باتیں ہیں, آپ کا لینے دینے کا معاملہ, دوسرے معاملات ہیں, لوگوں سے ملنا جلنا, کیا وہ بھی وہی ہوتی ہے آپ کی؟ وہ بھی وہی ہے. اللہ فرماتے ہیں, اللہ حکم دیتے ہیں, آپ بولتے ہیں زندگی کے معاملات ہیں. نہیں, اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے. آپ جو بات کرتے تھے 40 سال تک, دشمنوں کو اسے کوئی تکلیف نہیں تھی, مشرکین مکہ کو اسے کوئی اختلاف نہیں تھا, نہ وہ آپ سے لڑتے تھے. اب جو بھی کہتے تھے وہ کہتے آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, آپ کی تعریف ہی کیا کرتے تھے. لیکن جب آپ کے منہ سے شریعت کے الفاظ نکلے, قرآن نکلا, حدیث نکلی, پھر وہ مخالف ہوئے. وما ينطق عن الهوى, اس کے مطلب دین کی باتیں ہیں, دین کا علم ہے, قرآن ہے, حدیث کی باتیں ہیں, وہ جب نکلی آپ کے منہ سے اور اللہ کے کہنے پر, اس سے وہ ان کو وہ چڑ چڑی, ان سے وہ آپ کے دشمن ہو گئے. مانے دوسرے معاملات آپ کے ہیں, آپ زندگی کا لینا دینا جو گزارتے, وہ اس میں زمرے میں نہیں آتے. صرف دین کی باتیں آتی ہیں, قرآن آتی ہے زمرے کے اندر کہ میرا نبی میری وحی کے بغیر نہیں بولتا. صدق اللہ العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ السمیع من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألف لام ميم. الف لام میم. حروف مقطعات. حروف مقطعات. غلبت الروم. غلبت الروم. روم والے مغلوب ہو گئے. روم والے مغلوب ہو گئے. فی ادنى الارض. فی ادنى الارض. قریبی زمین میں. قریبی زمین میں. وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وهم من بعد غلبهم سيغلبون. اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے. اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین. فی بضع سنین. چند ہی سالوں میں. چند ہی سالوں میں. للہ الامر. للہ الامر. اختیار اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. اختیار اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. من قبل. من قبل. اس سے پہلے بھی. اس سے پہلے بھی. ومن بعد. ومن بعد. اور اس کے بعد. اور اس کے بعد. ویومئذ. ویومئذ. اور اس دن. اور اس دن. یفرح المؤمنون. یفرح المؤمنون. مومن خوشیاں منائیں گے. مومن خوشیاں منائیں گے. بنصر اللہ. بنصر اللہ. اللہ کی مدد کے ساتھ. اللہ کی مدد کے ساتھ. ینصر. ینصر
यंसुरु मदद करता है वो मदद करता है यशा मैं यशा जिसकी वो चाहता है जिसकी वो चाहता है वहुवल अज़ीज़ुर रहीम वहुवल अज़ीज़ुर रहीम और वो गालिब है रहम करने वाला है और वो गालिब है रहम करने वाला है वअदल्लाह वअदल्लाह अल्लाह ताला का वादा है अल्लाह ताला का वादा है ला युखलिफुल्लाहु वअदहू ला युखलिफुल्लाहु वअदहू अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता अल्लाह ताला अपने वादों के खिलाफ नहीं करता वलाकिन और लेकिन अक्सर अन्नासी अक्सर नासी लोगों की अक्सरियत लोगों की अक्सरियत ला यअलमून ला यालमून इस हकीकत को नहीं जानते इस हकीकत को नहीं जानती यअलमून यालमून वो तो जानते हैं वो तो जानते हैं ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया दुनियावी जिंदगी की ज़ाहरी हालत को दुनियावी जिंदगी ज़ाहरी हालत को वहुम अनिल आखिरती वहुम अनिल आखिरती और वो आखिरत के बारे में और वो आखिरत के बारे में हम गाफिलून हम गाफिलून वो बेखबर पड़े हुए हैं बेखबर पड़े हुए हैं। जज़ाकल्लाह।